Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 13 of our Sira podcast, Know Your Nabi. Previously ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غار ہرا کے اندر جو معاملات ہوئے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور آج کا سیشن ہم اس پہلی وحی سے سٹارٹ کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی صدیوں کے بعد نازل ہوتی ہے. اور لاسٹ جو اللہ کے رسول سے پہلے جو پروفٹ گزرے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. جبھی قرآن جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے علی فترۃ من الرسل، کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کئی زمانے کے گیپ کے بعد، فترہ کہتے ہیں گیپ کو، کئی زمانے کے گیپ کے بعد آپ جو ہے دوبارہ سے اب آئے ہیں. اور بیسکلی یہ کنٹینیوٹی ہے، جو پہلے بھی انبیاء آتے گئے، رسول آتے گئے، ان کے اوپر وحی اور صحف وہ نازل ہوتی گئیں، کتابیں ان کے اوپر نازل ہوتی گئیں. تو دیر از نتھنگ نیو. وہی اللہ ہے، وہی جبریل ہیں، اور وہی کلام الہی ہے. ہاں تھوڑی شرائع جو ہیں، جو شریعتیں ہیں، اس کا تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں فرق ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو ادیان ہیں اور جو ایمانیات ہیں وہ سارے کے سارے سیم تھے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے اور وہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے، اور اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، عبادات کے معاملے میں وہ غور و فکر کیا کرتے تھے. تو اچانک جو ہے، اچانک، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کے جو خواب ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں نا رؤیا صالحہ، سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے جو اللہ کے رسول نیند میں دیکھتے اور پھر ایز اٹ از وہ ہونا شروع ہو گئے تھے. بیسکلی اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا تھا. پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، تو جبریل امین آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کے ان کو کہتے ہیں اقرأ، پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ما انا بقارئ، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اچھا جی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی، اور پھر چھوڑ دیا، دوبارہ کہا کہ اقرأ، پڑھیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقارئ. اس نے دوبارہ، مطلب جبریل امین نے دوبارہ پکڑا اور زور سے دبایا جس سے ان کو شدید تھکاوٹ ہو گئی. پھر کہا کہ پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے مجھے تیسری دفعہ پکڑ کر زور سے دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ ہوئی. پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے جسے ہم کلام الہی کہیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ ایز اٹ از جبریل نے پڑھا ان کے اوپر. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اب یہ جو سٹیج ہے نا، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بھی، اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں رکھ کے، تو اگر آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کی جو پیاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسپیکٹ سے، تو اتنے سالوں کے سوالات، سالوں کی تشنگی، سالوں کی کنفیوژنس، سالوں کے جو ہے نا مسائل، اور جو نوٹس ہیں وہ سولو نہیں ہوئی ہوئی ہیں. اس کے بعد ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس راستے کو، اس وحی کو کھولتے ہیں، اور اس کی پھر ابتدا ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے پریویسلی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی زمانے کے بعد، مطلب اگر اب آج بھی ہم دیکھیں نا کہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر چل رہا ہے 14 سینچری کا، اور جو ہمارا اے ڈی کیلنڈر ہے آفٹر ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ جو ہے، جسے ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، وہ ہمارا چل رہا ہے اراؤنڈ 2000 کے اندر. تو یہ 600 سال کا گیپ ہے کم و بیش. تو 600 سال کا پلس مائنس جو گیپ ہے، اس کے بعد ایک وحی آ رہی ہے. اور اس کو میں ادھر سے بھی جوڑتا ہوں، جب اللہ کے رسول اس دنیا سے جاتے ہیں تو صحابہ کی جو ہے نا دو قسم کی کیفیات تھیں. ایک کیفیت یہ تھی کہ ان کو اللہ کے رسول کا جانے کا جو ہے بہت غم تھا، شدید غم. اور دوسرا ان کا جو معاملہ تھا وہ پتہ کیا تھا؟ غم ایک اور، کہ آج اللہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا دوبارہ سے. پہلے دل کو ایک تسلی تھی، ہم اچھا کریں گے اللہ ہماری تعریف کرے گا، اگر ہم برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹے گا، ہمیں سمجھائے گا. لیکن اللہ کے رسول کے جانے کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا جو سلسلہ تھا، اور قیامت کی صبح تک اب دوبارہ اس وحی نے نہیں آنا. تو ان پہلی آیات کی
یہ اتنی بڑی سگنیفیکنس تھی. ہم عمومی طور پہ جب بھی اس مسئلے کو یا اس سیگمنٹ کو پڑھتے ہیں یا سورۃ العلق کو بھی پڑھتے ہیں, ان آیات کو بھی پڑھتے ہیں, تو ہم کبھی بھی ڈیپتھ پہ نہیں جاتے کہ اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. کیونکہ آپ دیکھیں 600 سال کا گیپ ہے, 6 سینچریز, اور اتنے بڑے گیپ کے بعد آخری وحی نے نازل ہونا ہے تا قیامت. تو ہم جب بھی جاتے ہیں ہم جو ہے نا ان آیات کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں صرف ان آیات کی بات نہیں کر رہا میں, اس کے علاوہ قرآن کا جو بھی پرسپیکٹیو اور پہلو ہے ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے اسٹریٹ. اور آج تو ہمارا دور ہے نا یہ ایس ای او کا, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا, کی ورڈز کا, چیزوں کا. تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے جی کی ورڈز جو ہوتے ہیں اس کی ریسرچ ہوتی ہے, اس کی پوزیشننگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر لانگ ٹیل جو ہے نا وہ کی ورڈز ہوتے ہیں, پھر جو ہے نا شارٹ ٹیلز الگ ہوتے ہیں. تو یہ پوری آج ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کی سگنیفیکنس کتنی بڑی ہے. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سمجھایا کہ بیٹا یہ ایک ایک ورڈ, ایک ایک لفظ اینڈ پلس اس کی پلیسمنٹ, اس کی کرنالوجی, یہ قرآن میں اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے بیان کی ہے وہ کرنالوجی, اس کی پلیسمنٹ, اس کی پوزیشننگ, اس کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے. جو بعد میں بیان کی ہے اس کی فضیلت عمومی طور پہ کبھی کم ہوتی ہے. یا پھر کبھی اللہ تعالیٰ جو پہلے بیان کرتے ہیں اور بعد میں بیان کرتے ہیں اس کے اندر زمانوں کے اعتبار سے بھی فرق آتا ہے. تو اس طرح اس کی جو ڈفرینٹ جہات ہیں اس کو سمجھنے کی, پوزیشننگ کی, کہ جو پہلے آ رہا ہے, جو درمیان میں آ رہا ہے, جو آخر میں آ رہا ہے, اس کو ہم ایسے نہیں لے کے جا سکتے کہ بس پہلے بعد میں درمیان میں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے اس کی. اور قرآن کا میں تو کہتا ہوں جو ایک لیٹر ہے اس کی بڑی حکمت ہے. تو اسی کی کچھ ڈیریویٹیوز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی وہ کیا تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ مطلب پڑھو, بسم ربک آپ کے رب کے نام کے ساتھ, الذی خلق جس نے آپ کو پیدا کیا. اب اس میں سمجھنے والی بڑی گہری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلوشن ہے نا, وہ جو کیور ہے, وہ جو سوالات ہیں, وہ جو ان کے جوابات ہیں, اس کی ابتدا کس سے کروائی, یا کی, یا بتائی, یا پڑھوائی, وہ اقرا, پڑھو. اور آج میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پہ جو چیز میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمارے پڑھائی کا فقدان ہے. مطلب ہم لٹریسی کے اندر کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں جبکہ ہماری آخری کتاب کا پہلا ورڈ ہی اقرا, پڑھو, ریڈ اٹ, پہلا ورڈ. اور اس کے بعد ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا برداشت کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے آپ کو فیس کر سکتے ہیں, ہم کیسے ٹرو اور گڈ مسلم بن سکتے ہیں جبکہ ہماری ابتدا اقرا سے ہوتی ہے. اور آگے بھی جو قرآن کی جو ہمیں آیت آتی ہے وہ ہے الذی علم بالقلم. تو ایک جگہ ہے پڑھنا اور ایک جگہ ہے قلم کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں جو نالج دی اللہ تعالیٰ نے, تمہیں جو علم دی اللہ تعالیٰ نے, وہ قلم کے ساتھ دیا ہے, وہ پین کے ساتھ دیا ہے. اس کے اوپر نا ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے جو ذہنی ہوتا ہے, جو ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے, اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں, لفظی کہتے ہیں اس کو. اور تھرڈ علم وہ ہوتا ہے جو رسمی ہوتا ہے, جس کا کوئی نہ کوئی فونٹ, رسم الخط, اس کو آپ کسی فزیکل ایگزسٹنس کے اندر لے کے آتے ہیں. یہ دو جو ہے نا یہ ٹینجیبل نہیں ہے. ایک میٹافورک فارم کے اندر ہے, انٹینجیبل فارم ہے. سیکنڈ ایک آڈیو فارم کے اندر ہے جس کو ہم بولیں گے, ادا کریں گے. تھرڈ ایک ٹینجیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کیا کیا, اقرا پڑھوایا اور الذی علم بالقلم لکھوایا. تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں, لیٹ سپوز ایک چیز لکھی ہوئی ہے, تو لکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ ان دونوں پروسیس سے گزر کے آئی ہے کہ اس کو سوچا بھی گیا ہے, وہ مائنڈ کے اندر بھی ایک انٹینجیبل فارم کے اندر ہے, اور اس کو پھر بولا بھی کہیں نہ کہیں گیا. انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کو ادا ضرور کرتا ہے, چاہے وہ دل سے ادا کرے, چاہے وہ اس کو زبان سے ادا کرے, اس کی ادائیگی ضرور ہوتی ہے, اس کا ایکسپریشن ضرور ہوتا ہے, اور پھر اس کو فزیکلی ایکسپریس کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے کانسیکوینٹ, یہ لاسٹ فارم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے علم کو جمع کر دیا اس سورۃ العلق کے اندر. سیکنڈ تھنگ,
اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا بالکل فرسٹ انٹروڈکشن یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اقرا بسم اللہ، اللہ نے کہا بسم ربک۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ استعمال نہیں کیا جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس کی اضافت بھی کر دی اللہ کے رسول کی طرف کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہے، تمہارا رب ہوں میں۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا امام راضی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا، اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ جو پہلا ایک جھٹکا ہے نا، اتنا بڑا جو پریشر ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی جو کیفیت ہے، جیسے کہ میں نے پریویسلی بتایا کہ ان کو جب جھنجھوڑا تو شدید تھکاوٹ، ان کو ویکنس ہوئی کیونکہ اس کا برڈن اتنا زیادہ تھا، اتنی ہیوی، اتنی، اور قرآن میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے نا وزنی، وہی کو وزن بولا گیا ہے، تو وہی جو ہے نا یہ بڑی وزنی چیز ہے، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں، بڑی جلالی چیز ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگ کانسیپٹ ہے جی جو ذکر اذکار ہیں بڑے جلالی ہیں، ذکر اذکار جلالی نہیں ہوتے، وہ نرم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں بڑے وزنی ہوتے ہیں، لیکن جو وحی کا علم ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی، اپنا جو اس کا جلالی نام ہے اللہ اس سے نہیں کرایا، بلکہ اپنا صفاتی نام ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہی تعارف اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ہی میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تم سب کا جو رب ہے نا وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، میں تمہارا رازق بھی ہوں، میں تمہارا حاکم بھی ہوں۔ ماذن فیہ حکم، رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ماذن فیہ حکم، میرے جسم پہ، میری اس پوری چھوٹی سی کائنات پہ جو حکم چلتا ہے وہ اللہ کا چلتا ہے، یہ ہے مطلب اس کا۔ مجھے بنانے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا، مجھے سانسیں دینے والا اللہ ہے، میرا جو اونر ہے میرے سننے کا، میرے دیکھنے کا، میرے ایچ اینڈ ایوری آرگن کا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تعارف جو ہے نا اللہ کے رسول کو کرایا کہ بسم ربک۔ اور اس میں ایک اور میں بڑی گہری بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ اللہ کے رسول کی ذرا جو ہے نا جگہ پہ جا کے سوچیں کہ اللہ کے رسول، جیسا کہ ہم نے پریویس میں ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے رسول مکے کو چھوڑ کے، وہ ایک انٹرنیشنل سٹی تھی، ایک بہت بڑا ہب تھا عبادت کا، لوگ عمومی طور پہ جو ہے نا دیہاتوں سے شہروں کی طرف موو کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، فائنینس کے بڑے جو ہے نا مواقع ہوتے ہیں، اور اکانومی وہاں بڑی اچھی ہوتی ہے، روزگار کے مواقع ہوتے ہیں، سوشلائزنگ بڑی ہوتی ہے، اور اپ برنگنگ بڑی زبردست ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اللہ کے رسول کو دیکھیں، وہ اس سٹی، اس شہر کو چھوڑ کے، جو کہ حرم ہے، جو امن کا گہوارہ ہے، اس کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کہاں آتے ہیں؟ غار حرا میں آتے ہیں۔ تو اب آپ جب سوالات کو دیکھیں گے نا اللہ کے رسول کے، تو سوال کیا ہے؟ سوال یہی تو ہے نا کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، اور میرا پرپس آف کریشن کیا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، اور میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے کریکولم کے اندر ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے سلوشن پرووائڈنگ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سوالوں کے جوابات دیے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ پہلی چیز اللہ نے علم کی طرف لگایا، دوسرا اپنے آپ کا تعارف کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں، ڈرنا نہیں، میں تمہیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو نرچرر ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں گارڈنر ہوتا ہے نا، ایک باغ ہے اس میں پلانٹس ہے، اس کا گارڈنر ہوتا ہے، تو جو گارڈنر ہوتے ہیں نا تو وہ بڑی پرورش اچھی کرتے ہیں، جہاں گوڈی کرنی ہے گوڈی کریں گے، زمین نرم کرنی ہے، کہیں پہ کھاد دینی ہے، پیسٹیسائڈ ایڈ کرنے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا اس کی ٹرمنگ کرنی ہے، کہیں پہ اس کو اور کوئی پروسیس سے گزارنا ہے، اس کی پانی کی مقدار کو چیک کرنا ہے کہ اس کو کتنا پانی چاہیے، کتنا نہیں چاہیے، زیادہ دے دیا تو مسئلہ، کم دے دیا تو مسئلہ، اس کو کتنی ہوا چاہیے، کتنا اس کو جو ہے نا سن لائٹ چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو ایک گارڈنر ہوتا ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رب ہے پالنے والا، وہ انسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رب الدار، کہ گھر کو چلانے والا انسان یہی ہے، گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سیکیورٹی اس کے پاس ہوتی ہے سب سے پہلے۔ جو رب الدار ہوتا ہے نا، جو گھر کا پالنے والا ہوتا ہے، کنڈیاں کھولتا بھی وہی ہے، تالے کھولتا بھی وہی ہے، تالے بند بھی وہی کرتا ہے، لائٹ آئے یا نہ آئے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، پانی آئے یا نہ آئے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس گھر میں راشن ہے یا نہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے،
اس گھر میں پرورش کیسے کی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس طرح کتنی ذمہ داریاں ہیں اس گھر میں رہنے والوں کی دماغی نشو و نما, ان کی اسپرچول اپ برنگنگ, ان کی سوشل اپ برنگنگ, اس طرح کی جتنی اپ برنگنگز ہیں اس کی ساری ذمہ داری اس رب الدار کی ہوتی ہے. تو یہ تو وہ رب الدار ہے چھوٹا سا اس گھر کی جس کو اونرشپ دی گئی ہے, جو خالق بھی نہیں ہے اس کا, جو مالک بھی نہیں ہے اس کا, جو رازق بھی نہیں ہے, جو حاکم بھی نہیں ہے, صرف چھوٹی سی ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے. اللہ تو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, حاکم بھی ہے. تو صرف اس امپیکٹ کو کم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اپنا تعارفی ربوبیت کا کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں. اور دوسری بات, انسان کے جو ہے نا دل میں ایک سوال بھی تو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ جی کیا دلیل ہے آپ میرے رب ہیں. انسان دلیل مانگتا ہے نا, کیا دلیل ہے. ہم موبائل فون لینے جاتے ہیں کہیں پہ تو کبھی کبھی یہ پیکیجنگ بھی 2 نمبر ہو جاتی ہے, QR کوڈ بھی 2 نمبر ڈالے جا سکتے ہیں, موبائل بھی 2 نمبر. تو ہم پوچھتے ہیں جی اوتھینٹسٹی بتائیں اپنی, آپ ڈاکٹر ہیں, چلیں جی آپ نے اتنے سارے القابات لگائے ہوئے ہیں, آپ MBBS بھی ہیں, آپ FCPS بھی ہیں, FRCS بھی ہیں, MCP, آپ نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, کیا ذرا آپ کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. تو آپ کو اوتھینٹیکیٹ کرواتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی پاس کوڈ دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں ویریفیکیشن کروا لیں. تو انسان کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی صرف بولنے تھوڑی رب ہو جاؤ گے, ذرا دلیل تو دو نا کہ کیا دلیل کیا ہے اس بات کی کہ رب. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا کر دیا, الذی خلق, کہ بیسکلی پیدا کرنے والا تمام چیزوں کو وہی تو رب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے, خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 کمبینیشنز رکھے, پہلے رب اور ساتھ میں صفت خلق اپنی کہ میں کریٹر ہوں, میں تمہارا ڈیزائنر ہوں بیسکلی, اور تم میرا ڈیزائن ہو. اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے آگے فنکشنالٹی بھی بتا دی. یہ 3 بڑے کانسیپٹس ہیں, بہت گہرے کانسیپٹ ہیں. اور یہ اگر ہمیں آج پتہ چل جائے نا, ایک ہے ڈیزائنر, دوسرا ہے ڈیزائن, نمبر 3 ہے فنکشنالٹی. اگر ہمیں آج پتہ چل جائے نا ان 3 سوالوں کے جوابات, ہماری زندگی ایسی سنکرونائز اور الائن ہو جائے گی. سب سے پہلا یہ سوال کہ ڈیزائنر کون ہے, ہمیں تو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ دنیا میں ہر کریٹڈ چیز کے اوپر یہ چیز چل سکتی ہے کہ یہ میں لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں, اس کا ڈیزائنر کیا ہے, کون ہے اس کا ڈیزائنر, اس کا مینوفیکچرر کون ہے, اس کا OEM کون ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ ڈیزائن کیا چیز, ڈیزائن کو سمجھنا. اینڈ نمبر 3, اس کی فنکشنالٹی کو سمجھنا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم دنیا کی ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں. یہ مائک ہے, اس کا ایک ڈیزائنر ہے, بیسکلی اس کا ایک کریٹر ہے, اور پھر یہ ایک خاص ڈیزائن ہے کہ دوسرے مائک سے ڈفرینٹ ہے. یہ کنڈینسر نہیں ہے, یہ کنڈینسر مائک نہیں ہے, یہ ڈائنامک مائک ہے. یہ اس کے ڈیزائن کے اندر فرق آ گیا. اسی طریقے سے اس کی فنکشنالٹی کیا ہے, تو ہم اس کی فنکشنالٹی بتانا شروع کر دیں گے. جی اس کی فنکشنالٹی یہ ہے کہ یہ اس کا یوزیج, بیسکلی اس کا یوزیج یہ ہے کہ جب ہم نے بات کرنی ہے تو یہ ہماری ان پٹ لے گا اور یہ آؤٹ پٹ دے گا اچھی کوالٹی کے اندر. یہ اس کی فنکشنالٹی ہو گئی, فائن. اسی طریقے سے یہ موبائل ہے, اس کا بھی ایک ڈیزائنر ہے, ایک ڈیزائن ہے, فنکشنالٹی ہے. یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کے اندر, یہ اس کی فنکشنالٹی ہے. اچھا ہماری آنکھیں ہیں, اچھا اس کا ڈیزائنر کون ہے, چلیں اللہ. ڈیزائن کیا ہے, ڈیزائن یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ اسی طریقے ڈیزائن. اس کی فنکشنالٹی کیا ہے, یہ دیکھتا ہے, مطلب اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی دیکھنے کی ایبلٹی اس سے ہوتی ہے. اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر ہمارا جو ویژن ہے وہ خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اپنی مطلب ہم جز میں جا سکتے ہیں اپنی, لیکن میں ایز اے ہولسٹک مینر بتاؤں, براڈر پکچر میں پوچھوں, انسان ایک ڈیزائن ہے, پیچھے اس کا ڈیزائنر ہے, اس کی فنکشنالٹی کیا ہے, اس کو کیوں ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کے اندر دیا ہے. بیسکلی ڈیزائنر کون ہے, رب ہے, اور ڈیزائن کیا ہے تمہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں, اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان. انسان ڈیزائن ہے, ڈیزائنر کون ہے, تمہارا رب ہے. اور جو رب ہوتا ہے وہ خالق بھی ہوتا ہے, وہ مالک بھی ہوتا ہے, وہ رازق بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے نا کمال کی اس کے اندر جو ہے نا ہمیں جوابات دیے سمجھانے کے لیے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, تو ڈرنا نہیں ہے تم نے, کیونکہ آگے جو ہے تمہارے اوپر وحی کا بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق, پہلے عام کا تذکرہ کیا, مطلب عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا. اگلی آیت میں کیا ہے, خلق الانسان من علق, ایک خاص
کریشن کا تذکرہ کر دیا، جس کو کیا کہتے ہیں انسان، اور اس کی بھی ابتدا بتا دی کہ اس کو ایک جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب آپ سوچیں نا کہ یہ تو آج ہماری سائنس ہے، آج ہمارے پاس جو ہے نا کئی ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں، الٹرا ساؤنڈس کر سکتے ہیں، 3D 6D الٹرا ساؤنڈس کر سکتے ہیں ہم، ہمارے پاس اسکینرز ہیں، کئی ٹولز اور میکینزمز ہیں جس میں ہم پورا پروسیس نکال سکتے ہیں۔ آپ آج سے اپنے آپ کو 1400 سال پہلے لے کے جائیں، 2000 سال پہلے لے کے جائیں، 3000 سال پہلے لے کے جائیں، اور اس وقت آپ کو ایک اتنی بڑی انسائٹ ملے، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، لوگ ہر کسی کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کچھ پیسے کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، کچھ ایکسپوجر کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، کچھ حسن کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں خاص بریڈ جو علم، آگہی، عرفان، ادراک، نالج، ان بڑے بڑے فلسفوں کے آگے اپنے آپ کو جو ہے نا سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی انسائٹ دی کہ خلق الانسان من علق، انسان کو بنیادی طور پہ علق سے پیدا کیا۔ اور کیا آج ہم اتنے ماڈرن ایرا کے اندر اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا آج ہمارے یہاں یہ بحث نہیں ہے؟ جو کریشنسٹ اور جو ایولیوشنسٹ ہیں، جو ڈارون کی تھیوری آف نیچر جو ہے وہ، اور جو کریشنسٹ ہیں، ان دونوں کا کیا آج اختلاف نہیں ملتا؟ ایک کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام اور وہ پورا جو کانسیپٹ ہے۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، جی آپ جو ہے نا وہ بندر سے ایوالو ہو گئے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ ایک اسپیشیز تھی، اس سے آپ ایوالو ہوتے ہوتے وہاں تک گئے ہیں۔ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں اس کے اوپر، کیا آج اختلاف نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مطلب اتنے ماڈرن ایرا کے اندر جا کے بھی ہم آج اسی اختلاف کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وہاں پہ دیا، خلق الانسان من علق۔ اچھا جی، اب یہ جو اتنی بڑی اور ہیوی ڈوز لے کے اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کو کیا ہے، اس ڈر کو کم کیا ہے اپنی صفت ربوبیت لگا کے، اپنا ذاتی اللہ تعالیٰ نے تعارف نہیں کرا، اپنا صفاتی تعارف کرا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پالا ہے، میں تمہیں بنایا ہے، تو مجھ سے کیوں ڈرو گے؟ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہے۔ تو جب یہ وحی آتی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کندھے جو ہے نا یہ لرزنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک خدیجہ کے پاس آتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں مجھے لحاف اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاف اڑایا۔ جب آپ کا خوف جو ہے وہ زائل ہوا، دور ہو گیا، تو کہتے ہیں خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا، اور کہتے ہیں مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ مجھے مار نہ دے، مجھے ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ پریپیئر فار دی فرسٹ ریویلیشن۔ اللہ کے رسول اگر پریپیئر ہوتے، لیکن ڈر کس چیز کا نام پتہ ہے؟ میں آپ بڑی پیاری انسائٹ دیتا ہوں۔ ڈر کس چیز کا نام ہے؟ ڈر ہے بیسکلی، اسے ہم کہتے ہیں نا فیئر آف ان نون۔ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا اس کا ڈر ہوتا ہے، جو چیز ہمیں پتہ چل جائے اس کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہمیں بھوتوں کا ڈر ہے، چڑیلوں کا ڈر ہے، اندھیروں کا ڈر ہے، اسی طریقے سے گولی چلنے کا ڈر ہے، ایک گولی چل جائے ادھر ادھر بھاگیں گے۔ لیکن جن کے ٹریننگ کے اندر یہ پارٹ شامل ہوتا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے سر پہ سیب رکھ کے گولیاں لگوائیں گے، ڈشم 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 ڈشم، تو ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب ان کے لیے ہے نا وہ ان نون نہیں ہے۔ وہ جو چیز نون ہو جاتی ہے نا، جس چیز سے آپ کی معرفت اور تعارف ہو جاتا ہے، اب آپ اسے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ انسان کی سائیکی ہے۔ تو اللہ کے رسول پریپیئر نہیں تھے، جبھی وہ ڈر گئے۔ یہی سیم آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ طٰہٰ کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی نا، آواز آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہیں، جب وہ لاٹھی پھینکی نا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف، تم ڈرو نہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ تو جو انبیاء تھے اس فطری خوف سے وہ گزرتے تھے، ان کا یہ فطری تقاضا تھا، یہ ان کا بشری تقاضا تھا ان کا۔ تو پھر یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو خدیجہ کہنے لگیں کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں؟ اللہ کے رسول دیکھیں ابھی وحی کا بالکل اسٹارٹنگ ہے، اور اس سے پہلے کی جو 15 سال خدیجہ جانتی تھی، شوہر جو ہوتا ہے، شوہر میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، قرآن نے اس کو لباس بولا ہے، ہننا لباس لکم وانتم لباس۔ سارے عیوب، اسٹرینتھس اور ویکنیسز یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جانتے ہیں، ان کا سب سے کلوزسٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ تو خدیجہ ان کا جو ہے تعارف کیا کرا رہی ہیں، دیکھیں آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، ٹینشن نہ لیں۔ کیوں؟
کیونکہ آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کوئی ناگہانی آفات آ جائے تو متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا تعارف تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی وہی نہیں آئی ہے، ابھی وہی نہیں تھی، ابھی پہلی وہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول یہ سارے کام کیا کرتے تھے، اور وہی کے بعد بھی اللہ کے رسول تو کمال کے اوپر پہنچ گئے نا۔ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اخلاق کا جو یہ چوٹی جو ہے نا، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے بھیجا اس وجہ سے گیا ہے تاکہ میں وہ پینیکل سیٹ کر دوں، وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دوں کہ بھائی اخلاق حسنہ یہ ہوتے ہیں، جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو ایتھوس ہوتے ہیں، وہ یہ والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے اللہ کے رسول، جب اللہ کے رسول کے پاس جو پہلی وحی نہیں آئی یا آئی تو اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول یہ سارے کام کر رہے تھے، کمال ہے۔ اس کے بعد ان کو فردر اور دلاسا دینے کے لیے اپنے کزن کے پاس لے کے جاتی ہے خدیجہ، اور ان کا نام کیا ہے؟ ورقہ بن نوفل۔ اور یہ جو ہے نا اس دور میں یہ عیسائی ہو چکے تھے، اور یہ ہیبریو لینگویج جانتے تھے، عبرانی زبان، اور انجیل جو تھی ہیبریو لینگویج کے اندر اس کو اچھی طرح سے لکھ بھی سکتے تھے، اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے یہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو وہ ان کو لے کے گئیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور کہتی ہیں کہ اگر اپنے بھتیجے کو سنیے کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پورا ان کو ماجرا سنایا کہ میں ایسے ایسے جو ہے نا غار میں تھا، پھر جو ہے نا ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، ایک پرسنالٹی آئی، اس نے مجھے ایسا ایسا جھنجھوڑا، ایسا ایسا کہا اس نے۔ تو جیسے ہی سارا ماجرا انہوں نے سنا تو ورقہ بن نوفل نا وہ پکار اٹھے، کہتے ہیں تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور پھر کہتے ہیں کاش میرے اندر اتنی اسٹرینتھ ہوتی، میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی اس مکہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں، جو بھی اس جیسا پیغام لے کے آیا اس دنیا کے اندر تو اس کی دشمنی کی گئی، اس کی مخالفت کی گئی، اسے تکلیفیں سہنی پڑیں، اور انہیں ان کے شہروں سے نکال دیا گیا۔ اور اگر مجھے تمہارا اعلان نبوت دیکھنا نصیب ہوا تو میں بھرپور تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سن کے نا اللہ کے رسول کو تھوڑی ہمت اور دلاسا آیا کہ یہ کوئی ہے نا کوئی مطلب کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، بٹ اٹس اے گڈ تھنگ۔ اللہ کے رسول وہاں سے واپس آ گئے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آ گئی، پہلا ڈوز۔ اس کے بعد جو ہے اب ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ وحی رک جاتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ذرا، کچھ میں نے جو اس روایت کے اندر بھی پڑھا اور کچھ ذاتی میرا تجربہ بھی ہے۔ جبریل امین آ کے اللہ کے رسول کو جب جھنجھوڑ رہے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ 3 دفعہ جھنجھوڑا، تو حدیثوں کے الفاظ کے اندر چیز موجود ہے کہ ان کو جو ہے نا ویکنس ہوئی۔ اچھا جی، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مس ہوتا ہے نا، چاہے یہ شیاطین کا مس ہو یا چاہے فرشتوں کا مس ہو، ان دونوں کے اندر یہ سملیرٹی ضرور ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن بھی جب مس کرتا ہے نا کہ آپ کو حملہ کرے گا، آپ سو رہے ہیں اور آ کے جو ہے نا یہ ہوا کے زوروں کی طرح آپ کے اوپر آئے گا، آپ کو مارنے کی کوشش کرے یا کچھ اور کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کو جب آپ اس کو فائٹ بیک کرنے کی کوشش کریں گے، ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو آپ جو ہے نا روکنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کے اندر ویکنس کریٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب ایسا ہو جائے کہ آپ کی باڈی نا بالکل ڈرین ہو گئی ہے، آپ کی انرجیز لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سیم چیز اللہ کے رسول کی فرشتوں کے ساتھ بھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ مجھے شدید تھکاوٹ ہوئی، 3 دفعہ کیا اور مجھے جھنجھوڑا، مجھے شدید تھکاوٹ ہوئی۔ تو اس کا میں ایک ریزن یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں جو کریچرز ہیں، چاہے وہ اب جبریل امین آ رہے ہیں یا پھر کوئی جنات بھی ہیں، تو دونوں کو اگر ہم تھوڑا الگ الگ کر کے بھی رکھیں تو دونوں انسانوں کے مقابلے میں ہیں بڑے طاقتور، یہ بتا دوں۔ اور جو پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں، قوم لوط کا عذاب ہے، اور جو باقی انبیاؤں کی قوموں کے اوپر بھی آیا ہے، تو اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو ایک میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے، انہوں نے اپنے پر سے 600 پر ہیں جبریل امین کے علیہ الصلوۃ والسلام، 600 پر، تو یوں کر کے اٹھایا، عالیہ سافلہ، یوں کر کے دھک کر کے زمین پہ مار دیا، اور جو قوم بڑی چودراہٹ اور تکبر اور بدماشیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، سیکنڈز کے اندر چکنا چور کر دیا۔ یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، قرآن کے اندر اللہ کے عرش کو اللہ کی بڑی سے بڑی سب سے بڑی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق اللہ کا عرش ہے۔
تو اس عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، کیا ان کی طاقت ہوگی، کیا ان کی عظمت ہوگی، اور کیا ان کا رعب اور دبدبا ہوگا. تو جو فرشتے ہوتے ہیں، اور سوچیں جبریل امین جو ہیں وہ ان سب کے سردار ہیں، سبحان اللہ، سب کے سردار ہیں. تو وہ جب آ کے اللہ کے رسول کو ان کی ہیومن کیپیسٹی کے اندر جب جھنجھوڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے میں جنات کی بات کروں، حالانکہ اللہ کے رسول کا اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے. ایک وہ مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے، اور ایک وہ مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے. اس کا انٹریکشن جب مٹی کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور ایک اس کا جو ہے نا ایک اسپریچول ایسپیکٹ ہے، اور اس کا جسمانی ایسپیکٹ ہے اس صورت کا، اس آیت کا، کہ جسمانی طور پہ کمزور کیوں ہیں آپ. یہ جتنے بھی کیٹلز ہیں، جتنے بھی مویشی ہیں، آپ ان کی پیدائش دیکھ لیں. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بکری کا بچہ پیدا ہوگا، چلنا شروع کر دے گا. چوزے جیسے انڈے سے نکلیں گے چلنا شروع کر دیں گے. تو آپ عمومی طور پہ جس مخلوق کو بھی دیکھیں گے وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر. لیکن انسان کیا ہے، پیدا ہوگا تو وہ ضعیف، کمزور، ویکسٹ فارم کے اندر پیدا ہوتا ہے. کیوں پیدا ہوگا؟ تو وہ تو بیچارہ جو ہے نا، ایک طرف جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا. تو یہ جو فارم ہے، جو دو بڑی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک نوری اور ایک ناری. اور یہ جو جنات ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عفریت ہوگا اس طرح کی کوئی اور، یہ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں. پہاڑ سے ریزمبلنس دی ہے اللہ کے رسول نے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں. لیکن جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یہ مکھی جیسے ہو جاتے ہیں، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقیں بڑی بڑی بنائی ہیں. پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، پانی اللہ کی مخلوق ہے، ہوا اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جنات اللہ کی مخلوق ہیں. اسی طریقے سے اور کئی، ہو سکتا ہے ڈائناسورز بھی ہوتے ہوں گے، بڑی بڑی مخلوقات ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، ہاتھی دیکھیں، بڑی مخلوق ہے. لیکن جب یہ انسان کے آگے آتے ہیں نا، تو انسان کے آگے یہ بالکل ادنا ہو جاتے ہیں. یہ ڈیمین کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کس چیز نے انسان کو شرف بخشا؟ وہ بھی سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ ہے علم. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. تو علم ہے وہ انسان کی تمیز کرتا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ اور بڑی بڑی مخلوقات ہوں. انسان کو جو اشرف المخلوقات ملا وہ علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی ورڈ سے ہی بتا دیا، پہلا کی ورڈ اقرا، پڑھو بھائی. اور مسلمان آج نہیں پڑھتے. ہم آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. ایک بوائے تھا، یہ اسپین کے اندر پڑھتا ہوگا اپنے خیال میں، یا پھر گریجویٹ ہو گیا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں کی، مسلم کانٹینٹ کی، مسلم لٹریچر کی عربک میں جو لائبریری اسپین کی یونیورسٹی میں اس نے بتائی، کہتے ہیں پورے پاکستان میں اتنی بڑی لائبریری نہیں ہوگی. تو وہ نان مسلمز ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلم لٹریچر کو پڑھتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی لائبریریز رکھتے ہیں. آج ہماری لائبریریز پتہ ہے کہاں ہیں؟ آپ جائیں یہ نیلا گنبد چلے جائیں اتوار کے دن، آپ کو پتہ چلے گا. وہ لائن سے جو ہے نا وہ اسٹالوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور تول کے حساب سے لی ہوئی کتابیں. کتاب کو کوئی تول سکتا ہے؟ جس دن ہمارا علم وہ وزن کے حساب سے تولا جائے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کلیمتانی، دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کے میزان پہ بہت بھاری ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سوچیں وہ میزان کون سا ہے؟ وہ اللہ کا میزان ہے. ہمارے یہ کرائٹیریاز نہیں ہیں، ہماری وہ میجرمنٹ ٹول نہیں ہے. جو اللہ کا میجرمنٹ ٹول ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور یہ علم سے پتہ چلتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ وحی کا علم ہے. تو سوچیں ہمارا جب علم ہمارے ان ترازوں کے اندر جب تولا جا رہا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر یہ بے بسی، مایوسی اور غلامی اگر نہیں آئے گی. سب سے بڑی بات یہ، اگر ہم پھر غلام نہیں بنیں گے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. تو بہرحال وہی جو تھی وہ رک گئی، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہسٹورینس نے، چاہے وہ پرانے ہوں، متقدمین و متاخرین، انہوں نے ڈفرینٹ ان کے جو ہے نا اوپینینز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے تک رکی رہی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 40 دن تک رکی رہی، اور کچھ کہتے ہیں کہ چند دن رکی رہی. تو اس کے اوپر بہرحال اختلاف ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی رکی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، پھر بعد میں وہی کا سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہوا. اچھا، اس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ جب یہ سلسلہ رک گیا
اور اللہ کے رسول کے اندر جو ہے نا وہ ایک تشنگی بڑھ گئی. تو تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ پہاڑ پہ گئے اور پہاڑ پہ جا کے وہ اٹیمپٹ کرتے رہے سیوسائڈ کی. یہ بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے تاریخ کی. اور جب وہ کودنے کی کوشش کرتے تو یہ جبریل امین جو ہے نا وہ آ کے ان کو روک دیتے. تو اس کے اوپر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑا سخت کلام کیا اور کہا کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے, یہ ثابت ہی نہیں ہے روایت ہے, یہ ویک نریشنز ہیں ساری, مردود روایتیں ہیں اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول سیوسائڈ جو ہے نا, خودکشی, پتہ ہے خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس کا میجر ریزن یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یحیی و یمیت, زندہ میں کرتا ہوں مارتا بھی میں ہوں, یہ میرا اختیار ہے. جب ایک انسان میرا اختیار اپنے ہاتھ میں لے گا پھر آپ اس کا جو عذاب ہے وہ عذاب ہے, وہ قیامت تک وہ انسان اپنے آپ کو, وہ زندہ ہوگا وہ اسی طریقے سے مرے گا پھر تو خودکشی ایک موت نہیں ہے, وہ کھربوں ٹائمز کی موت ہے. وہ اس سے پھر زندہ ہونا ہے, پھر مرنا ہے, پھر زندہ ہونا ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی جو صفت ہے, اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور اللہ مارتا بھی ہے, وہ اپنے ہاتھ میں جب لے گا, اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا چھوڑتا نہیں ہے, بخشتا نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اللہ کے رسول جو ہے نا اس کو بیان بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ, مطلب یہ سب اللہ کے رسول روٹین میں آتے ہیں, اور ایک دفعہ کہتے ہیں اچانک میں نے آسمان پہ دیکھا تو ایک آواز سنائی دی, نظر اٹھائی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میرے پاس تھا, اور وہ اتنا بڑا فرشتہ تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. اب آپ اس کی کرسی اور اس کی جو حیت ہے اور ان کی جو میجرمنٹس ہیں خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنا بڑا فرشتہ. جب بھی ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ہمیں دعائیں دیتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس, اللہ تعالیٰ تمہاری یا اس کی مدد کرے روح القدس کے ذریعے. سوچیں کہ آسمان اور زمین جتنا بڑا ایک فرشتہ اور اس طرح کے کئی فرشتے وہ غزوہ بدر کے اندر آئے تھے. غزوہ بدر کے اندر ادھر سے ابلیس بھی آیا تھا اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ دم دبا کے بھاگ گیا تھا, اور ہمیشہ سے وہ یہی کرتا ہے. سورۃ الناس میں جو جنات ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ کیا ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, یہ خناس ہوتے ہیں. اور فلا اقسم بالخنس, خنس قرآن میں ورڈ موجود ہے, خناس اینڈ خنس. خنس پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ ایک اردو والی خنس ہوتی ہے, وہ نہیں, عربی والی خنس. یہ کہتے ہیں کہ ایسے ستارے کو لنگوسٹکلی جو ظاہر ہوتا ہے, سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اکفر, کفر کر, چھپ جاتا ہے. مطلب ایک ایسا ایکشن شیاطین کا کہ وسوسہ ڈالتے ہیں پھر بیک آف ہو جاتے ہیں. وہ ستارہ جو ظاہر ہوتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی یہ ان کی ہے نا, ان کے ایٹریبیوٹس ہیں. یہ بالکل واضح ہو کے سامنے نہیں آ سکتے, یہ چھپے ہوئے رہیں گے, ان کے معاملات بھی چھپے ہوئے رہیں گے. تو جبریل امین اور سارے فرشتے وہ آئے تھے ان کے پاس, جب یہ ہے نا یہ ہمارے کو دعا دیا کرتے تھے. اچھا جی, اچھا اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے رسول واپس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں زملونی مجھے لحاف اڑاؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت نازل کرتے ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, کہ اے کمبل اوڑھنے والے, اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو, فانذر لوگوں کو ڈراؤ, وربک فکبر, اور اپنے رب ہی کی جو کبریائی اور بڑائی ہے وہ بیان کرو, وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو, والرجز فہجر, اور ناپاکی کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد جو وحی جو ہے وہ آگے آتی گئی. اچھا, ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر 7 قسم کے طریقے بیان کیے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول پہ 7 چینلز بیسکلی جس کے ذریعے اللہ کے رسول پہ وحی آیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ سچا خواب, الرؤیا الصالحہ, اللہ کے رسول کو سچا خواب آیا کرتا تھا جو ایز اٹ از بعد میں ہو جاتا تھا, اور یہ بخاری کی جو روایتیں ہیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ آتا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا, اور آپ کے دماغ میں کوئی چیز ڈال کے, کوئی بات ڈال کے چلے جاتا تھا. اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح القدس جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات القاء کی ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اپنا وہ رزق حاصل نہیں کر لیتا,
لہٰذا اللہ سے ڈرو، حلال اور اچھے طریقوں سے رزق طلب کرو. اب یہ بات جبریل امین اللہ کے رسول کے دل میں ڈال دی. یہ سیکنڈ وے ہے. تھرڈ، جو فرشتہ ہے وہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک آدمی کی شکل میں آتا تھا، ایک فزیکل فارم میں آتا تھا. اور وہ ایک صحابی ان کے بارے میں دہیہ کلبی نام ہے ان کا رضی اللہ عنہ، ان کی جو نا ایک سملیرٹی تھی، اس شکل میں آتا تھا اور اللہ کے رسول سے باتیں کیا کرتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے تھے. تو یہ تین ہو گئی. چوتھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی جو ہے نا کبھی کبھی یہ گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز کی مانند آتی تھی، اور یہ بہت بھاری ہوتی تھی. اور جو فرشتے کی جو آواز ہے وہ اس آواز سے بڑی جو ہے نا ملتی جلتی تھی. اور یہ اتنی سخت وحی ہوتی تھی. میں تین باتیں بتاؤں گا اس میں. ایک تو اللہ کے رسول ایکسٹریم سویٹنگ کرتے تھے، سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی. نمبر ٹو، جس اونٹنی پہ اللہ کے رسول سوار ہیں اور یہ وحی آ جائے تو اونٹنی اس وزن کو برداشت نہیں کرتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. اور تھرڈ میں بتاؤں گا، ایک صحابی ہیں، ان کا نام مجھے نہیں یاد، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول بھائی علی وحی آئی تو ان کی جو ٹانگ یا ران جو تھی نا میری ٹانگ کے نیچے تھی. کہتے ہیں اتنا زیادہ وزن تھا، اتنا زیادہ وزن تھا کہ مجھے لگا کہ میری جو ٹانگ ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہ پانچواں طریقہ ہو گیا. چھٹا، جو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے براہ راست وحی کی، ون آن ون، جس میں 5 نمازیں فرض ہوئیں اور دیگر کئی باتیں ہوئیں. اور اسی طریقے سے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کے مطلب دنیا میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے بغیر کسی فرشتے کے کلام کریں. اور جس کو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے واضح کلام کیا. تو اس طرح یہ 7 قسم کی جو طریقے تھے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائنس دی جاتی تھی، ان کو گائیڈنس دی جاتی تھی، بیسیکلی ان کو وحی کی جاتی تھی. اچھا، اب آگے کیونکہ وحی آ چکی ہے اور اللہ کے رسول کے ڈفرینٹ جو ان کی زندگی کے مکی دور مدنی دور کے اندر جو ہے نا مختلف مراتب ہیں، لیولز ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور کوئی 5 بیسک اسٹیجز بنتی ہیں. سب سے پہلا اسٹیج تو وہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ نبوت کا مل جانا اللہ کے رسول کو. نبوت لکھی ہوئی تھی لیکن اس کا اب عملی طور پہ اللہ کے رسول کو وہ مشن پورا دے دینا، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پراپر ایک گائیڈ لائن کے طور پہ یہ نبوت تھی اور یہ اقرا سے شروع ہو گئی تھی. اسی طریقے سے جو سیکنڈ اسٹیج ہے وہ ہے اپنے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عذاب الہی سے ڈرانا. نمبر تھرڈ، اس کو دعوت عام کرنا اور اپنی قوم کو ڈرانا. نمبر فورتھ، کہ وہ قومیں عرب کے اندر جن کو کوئی نبی ڈرانے والا نہیں آیا ان تک اس پیغام کو لے کے جانا. قرب و جوار کے اندر طائف میں گئے اللہ کے رسول، یمن کو میں نے دیکھا، یہ ایتھوپین امپائر، ان جگہوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہاں پہ گئے. نمبر 5، قیامت تک جو لوگ آئیں ان سب کو ڈرانے کے لیے دعوت پہنچانا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو. تو یہ 5 لیولز ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آگے جو ہے کور کریں گے. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنی ایپیسوڈ 13 جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو بھی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اس سے ہمیں درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.